یہ وقت تھا روئے زمین پر آخری پیغمبر کی ولادت کا۔ کہ جس وقت پرشین امپائر اور دنیا کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ ہزاروں سال سے جلائی جا رہی تھی وہ بجھ گئی، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی بتوں کی عبادت کی جاتی تھی وہ بت اوندھے منہ گر گئے۔ اینڈ ڈیول کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں تک جانے کی اجازت دی ہوئی تھی، لیکن اسے بھی اس دن اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ دنیا میں اللہ کی بلیسنگز آتے ہوئے دیکھ کر وہ ٹریپ ہو کر دنیا کے ہر کونے کی طرف بھاگنے لگا۔ لیکن اس گاڈ گفٹڈ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی اپنی ہی قوم نے کروڈ رویے اور پتھروں سے ٹریٹ کیا۔ جب تک دنیا میں موجود ہر انسان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کی مٹی بھی تیار نہیں ہوئی تھی، تب بھی آسمانوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کنسیڈر کر دیا گیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اس وقت بھیجا گیا کہ جب ہر طرف گمراہی، بت پرستی، جہالت اور باقی تمام ڈس اوبیڈینسی اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی، کیونکہ پیغمبروں کی ایک طویل پیڑھی بنی اسرائیل سے چلی آ رہی تھی، اور موسٹ آف دا ٹائم پیغمبروں کا نزول وہیں سے ہوتا رہا۔ لیکن اللہ کے دین کے آخری پرافٹ کا کراؤن جس کے سر سجنا تھا وہ عرب کے قریش قبیلہ سے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ان کے ایک بزرگ قریش بن مالک کی کافی اولاد پیدا ہوئی جو بعد میں پورے عرب اور حجاز میں پھیل گئی، جن میں سے ان کے ایک بیٹے قزئی نے اپنی مہارت اور انٹیلیجنس کی بنا پر اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ اسی طرح دوسرے عرب لوگوں کی طرح یہ بھی عرب میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں قزئی کے ہی ایک بیٹے عبد المناف سے ہاشم پیدا ہوا، جس کی شادی مدینہ کے کافی ڈیولپ سردار کی بیٹی سے کروائی گئی۔ دن ان سے بھی ان کی نسل آگے بڑھی، لیکن جب حضرت ہاشم کے بیٹے شیبہ اس دنیا میں آئے تو ان کے والد وفات پا گئے۔ اسی طرح شیبہ مدینہ میں یتیمی کی حالت میں ہی جوان ہوئے، اور دوسری طرف انہی کے چچا مطلب جو کہ مکہ کے سردار تھے، اور ان کی پرسنالٹی کی وہاں پر کافی ریپوٹیشن تھی۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بھتیجا مدینہ میں جوان ہو چکا ہے تو وہ خود ہی مکہ سے مدینہ ٹریول کر کے اپنے بھتیجے کو لینے گئے۔ تو حضرت مطلب جب انہیں لے کر واپس مکہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے، کیونکہ پہلے اس لڑکے کو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، تو مکہ کے لوگ سمجھنے لگے کہ مطلب کوئی مدینہ سے نیا غلام لے کر آئے ہیں۔ لیکن لوگوں کی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے حضرت مطلب نے ان سب کو بتایا بھی کہ یہ لڑکا میرے بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے اور میں اس کا حقیقی چاچا ہوں۔ کیونکہ لوگ دور جہالت میں افواہوں کو حقیقت سے زیادہ پریورٹی دیتے تھے، اسی لیے پھر بھی لوگوں نے کچھ پیریڈ آف ٹائم کے لیے شیبہ کو غلام یعنی عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ انہی حضرت عبد المطلب سے ان کے 9 بیٹے پیدا ہوئے، جن سب بیٹوں میں سے خوبصورت اور پرہیزگار حضرت عبداللہ تھے، اور پھر انہی سے آگے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی کوکھ میں ہونے والی تھی تو اس وقت ان کے پاس فرشتہ آیا اور فرمانے لگا کہ آپ اس بچے کی وجہ سے امت مسلمہ کی سردار بننے والی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کو شام، بصرہ اور وہاں کے محلات اور اونٹوں وغیرہ کے ویژولز دکھائی دیے، وہ اس لیے کہ آپ کا دین آگے جا کے اللہ ان تمام خطوں میں پھیلانے والا تھا۔ اس فرشتے نے حضرت آمنہ سے کہا کہ ہم نے اس بچے کا نام محمد تجویز کیا ہے، آپ لوگ اس کا نام یہی رکھیے گا، جو کہ آج سے پہلے کسی بھی روح انسان کا یہ نام نہیں پڑا تھا۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک مسٹری ہی ہے، کیونکہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو پہلے ہی تورات اور انجیل جیسی اپنی کتابوں میں ظاہر کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس نام کی حفاظت بھی اپنے ہی ذمہ لی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی خبر اپنی امت بنی اسرائیل کو دی تھی، جس پر ان کی امت کے تمام لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ ایک آخری پیغمبر کا نزول ہونا ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں انہی میں سے بہت سے لوگ یہودی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں یہ لوگ فرنٹ میں اپنا رول پلے کرتے رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں year 571 عامل فیل یعنی کہ ہاتھیوں کے لشکر کے تباہی کے سال آئے تھے، جس ٹاپک کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکرائب کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت شیطان بے ساختہ چیخا۔ ہسٹری میں شیطان کی یہ سچویشن 4 بار ہوئی تھی۔ پہلی بار جب اللہ نے اسے شیطان قرار دیا تھا، دوسری بار جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور چوتھی اور لاسٹ ٹائم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے لاسٹ میسنجر کی خبر دے دی تھی، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات میں بھی یہ چیزیں تب مینشن تھی۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ میسج اپنی امت بنی اسرائیل کو بھی دے دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ایک سٹار کا ریفرنس اپنی امت کو دیا تھا کہ جب تمہارے قریب ایک خاص ستارہ حرکت میں آ جائے سو تب اللہ کے آخری پروفٹ کی انٹری کا ٹائم ہوگا۔ سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے علماء بھی ایک دوسرے کو یہ خبر پہنچاتے آئے تھے۔ پھر جب آپ کی پیدائش کے دن یہ تمام نشانیاں یہودیوں پر ظاہر ہوئیں تو وہ پینک ہو گئے اور ایک دوسرے کو وہ نشانیاں یاد کروانے لگے۔ پھر جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ وہ تو قریش قبیلہ سے ہے، تو ان لوگوں نے آپ کی بیعت کرنے کی بجائے آپ کے خلاف تمام تر ایکشنز لینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن سے لے کر ینگ ایج تک کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی تھی جو اسلام میں آگے جا کر موجود نہ ہو، حالانکہ تب تک تو آپ پر کوئی نبوت کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ سو فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی پہلی وحی 40 سال کی ایج میں نازل ہوئی۔ ان دنوں آپ گاڈ کے کانسیپٹ اور دنیا کے چین کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر اکیلے ہی رہتے تھے، اور ساتھ ہی آف کورس عبادت کے لیے غار ہرا میں بھی تنہائی میں جایا کرتے تھے۔ دین اسی غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو امت کے آخری نبی ہونے کی خبر دی۔ تو اس سڈن ٹائم پر تو آپ کنفیوژن اور ٹینشن میں آ گئے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہونا آپ کے لیے ایک یونیک ایکسپیرینس تھا۔ تو وہاں سے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس گھر چلے گئے اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ پرانی بکس تورات، انجیل وغیرہ کے عالم تھے۔ سو انہیں نبوت کی تمام بشارات اور ہسٹری وغیرہ تمام معلوم تھی۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے بھی حضور کی ساری ڈسکشن سننے کے بعد آپ کی نبوت کی ویریفیکیشن کر دی اور کہنے لگے کہ اگر میں غلط نہیں تو یہ وہی جبریل فرشتہ ان کے پاس آیا ہے جو حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور باقی تمام پیغمبروں کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کمٹمنٹ ظاہر کی کہ کاش خدا مجھے اتنی زندگی بخش دے کہ میں نبوت اور اسلام کی دعوت میں آپ کے ساتھ ثابت قدم کھڑا ہو سکوں، کہ جس وقت آپ کے اپنے ہی رشتہ دار آپ کے سخت مخالف ہو جائیں گے اور آپ پر ظلم اور تہمتیں لگا کر آپ کو جلا وطن کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد بہت ہی کنفیوژن میں یہ پوچھا کہ میں تو ان کا اپنا ہوں، پھر بھی وہ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آئیڈیا تھا کہ یہی قریش کے لوگ آپ کو ختم کرنے کی ہر پاسبل کوششوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جنگ و جدل میں دھکیل دیں گے۔ سبسکرائب